اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے کے مقامات۔ زید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وہاں ان کی قیام گاہ پر خیمے اور کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے دریافت کیا میں کہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھوں؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن منازل، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جوفہ مقرر فرمایا ہے۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، جوفہ اہل شام کے لیے، قرن المنازل اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے۔ جو لوگ حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں وہ احرام باندھے بغیر بھی میقات سے گزر کر مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زاد سفر ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اہل یمن حج کرتے لیکن زاد سفر ساتھ نہ لیتے اور کہتے ہیں ہم متوکل ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ آتے تو لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلاتے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی زاد سفر ساتھ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، سوال سے بچنا ہے۔ اس روایت کو اہل مکہ کے لیے حج اور عمرے کے احرام کی جگہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، اہل شام کے لیے جوحیفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا۔ یہ میقات ان مقامات کے باشندوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کا ارادہ کرتے ہوں وہاں سے گزریں، اور جو لوگ ان مقامات کے اندر کی جانب ہیں وہ جہاں سے چلیں وہیں سے احرام باندھیں، چنانچہ اہل مکہ ہی سے احرام باندھ کر چلیں۔ اہل مدینہ کا میقات نیز انہیں ذوالحلیفہ سے پہلے تلبیہ نہیں کہنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے تلبیہ کہیں اور اہل شام جوحیفہ سے، اہل نجد قرن منازل سے احرام کی نیت کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن یلملم سے تلبیہ کہیں۔ اہل شام کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا، شام والوں کے لیے جوحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو مقرر کیا۔ یہ میقات ان ملک والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان علاقوں سے گزر کر حدود حرم میں داخل ہوں، بشرطہ کہ وہ حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور جو لوگ میقات کے اندر کی جانب ہیں وہ جہاں سے روانہ ہو وہیں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکرمہ سے احرام باندھ لیں۔ اہل نجد کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کر دیے۔ میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو لوگ ان میقات کے اندر ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ باشندگان مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ اہل یمن۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے میدان میں اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کے راستے سے نکلنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شجرہ کے راستے روانہ ہوتے اور مارس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھا کرتے، اور جب لوٹتے تو ذوالحلیفہ کے نشیبی میدان میں نماز ادا کرتے اور رات کو صبح تک وہیں قیام فرماتے۔
شجرہ میں مارس دو مقام ہیں جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہیں، البتہ مارس کچھ قریب ہے، اسے بطحائے ذی حلیفہ بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی وادی عقیق ایک بابرکت وادی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، آج رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا، اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی ہے۔ وادی عقیق مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر بقیع کے قریب ہے۔ کہتے ہیں یمن کا بادشاہ تبا جب مدینہ منورہ سے واپس ہوا تو اس وادی میں پڑاؤ کیا، اس کی زرخیزی، شادابی اور محل و وقوع دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو قرۂ ارض کا عقیق معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت سے اس وادی کا نام وادی عقیق ہے۔ واضح رہے عقیق نامی ایک وادی مکہ مکرمہ میں بھی ہے، لیکن اس سے مراد وہ وادی ہے جو مدینہ منورہ میں ذوالحلیفہ کے پاس ہے۔ آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے۔